لال شہباز قلندر ایک مداری سے ہار گئے، ایک بندر نچانے والے سے مقابلہ ہار گئے۔ دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے کہ شہباز تم اپنا کرتب دکھاؤ، میں اپنا کرتب دکھاتا ہوں، دیکھتے ہیں کون جیتا ہے، کون کیا کر سکتا ہے۔ بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا آج کے اس واقعے سے کہ قلندر اگر لہر میں آ جائے تو کیا اختیار رکھتا ہے۔ یہ واقعہ سارا لوگ ریفرنس مانگتے ہیں، یہ واقعہ سارا آپ کو الشہباز کتاب میں صفحہ نمبر 6 پہ سارا ملے گا۔ لال شہباز کے اندر ایک جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک مداری جو کہ بندر نچانے والا، وہ ڈھولکی سی اٹھائی ہوتی ہے۔ فلموں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ڈھولکی بجاتا ہے، بندر ناچنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ بندر کو نچا رہا ہوتا ہے، اپنا کرتب لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو شہباز کے اندر وہاں سے گزرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں تو وہ اس کے پاس لے جاتے ہیں، تو اس سے پتہ کرتے ہیں کہ تم کون ہو۔ اب وہ مداری کہتا ہے کہ میں قلندر ہوں۔ اب وہ اپنی زبان میں خود کو قلندر کہہ رہا تھا۔ ہم بھی اکثر جو ہے نا وہ انسان بھی کہہ جاتے ہیں ایک دوسرے کو، یار یہ بھی قلندر بندہ ہے، اس طرح اس لائن میں اس نے خود کو کہا ہے کہ میں قلندر ہوں۔ تو مداری پھر ان سے پتہ کرتا ہے کہ آپ کون ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں بھی قلندر ہوں۔ تو مداری کہتا ہے کہ چلیں آپ بھی اپنا کرتب دکھائیے، میں بھی اپنا کرتب دکھاتا ہوں۔ تو لال شہباز کے اندر کہتے ہیں کہ چلو پہلے تم اپنا کرتب دکھاؤ، پھر میں تمہیں اپنا کرتب دکھاتا ہوں۔ تو پہلے وہ دکھاتا ہے اپنا مداری، وہی ڈھولکی اٹھاتا ہے، اس کو ہلاتا ہے، بندر ناچنا شروع کر دیتا ہے، چھلانگیں لگانا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے جی کہ اب آپ کی باری، اب آپ اپنا کرتب دکھائیے۔ لال شہباز کے اندر 2 درخت ہوتے ہیں ان کے سامنے، لال شہباز کے اندر اسے کہتے ہیں کہ تم ان دونوں درختوں کے درمیان سے گزر جاؤ، اور لیکن تم نے مڑ کر نہیں دیکھنا، دونوں درختوں کے درمیان سے گزر جاؤ لیکن تم نے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جاتا ہے، دونوں درختوں کو کراس کرتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ ان کو پار کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑی فوج، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تلواریں اٹھائے جو ہے نا بھاگے چلے آ رہے ہیں، گھوڑوں پہ بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ اب وہ کچھ سوچے سمجھے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا اتنے بندے کدھر سے آ گئے ہیں اچانک سے۔ تو وہ ان میں سے ایک بندہ ایک شاہی لباس پہنا ہوا، وہ اس کے پاس آتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کہاں پہ چلے گئے تھے؟ ہم آپ کو کب سے دیکھ رہے ہیں، کب سے ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اتنے پریشان تھے، آپ اتنے دنوں سے کہاں پہ تھے؟ تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوا ہے مداری کہ یار میں کدھر سے بادشاہ بن گیا، یہ سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ملکہ آپ کی پریشان ہو رہی ہیں، آپ وہاں پہ پہنچے۔ تو اب وہ سارا جو ہے نا وہ کر رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس کو ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں، محل میں جاتے ہیں، وہاں پہ اس کا بھرپور استقبال کیا جاتا ہے۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ وہاں پہ ملکہ، اس کی 4 بیویاں وہ آتی ہیں جی، اس کا صحیح استقبال کرتی ہیں، رونا دھونا شروع ہوتا ہے، یہ سارا ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ابھی بھی اس کیفیت میں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں بادشاہ کیسے بن گیا، یہ فوج کس کی ہے، یہ تخت کس کا ہے، یہ سب کچھ کس کا ہے۔ خیر وہ پھر بھی اس شاہانہ زندگی کو جو ہے نا وہ جینا شروع کر دیتا ہے، وہ سب کچھ جو ہے نا بھلا کر، یہاں تک کہ اس کی ساری زندگی گزر گئی ہے، اس نے کتنی شادیاں کی ہیں، اس کے کتنے ہی بچے ہو گئے ہیں، جنگیں لڑی ہیں۔ اب زندگی کا وہ اس کا پہلو آ گیا کہ وہ بڑھاپے میں چلا گیا، زندگی کا لاسٹ اسٹیج بڑھاپا، وہاں پہ وہ پہنچ گیا، بیٹھا ہوا ہے محل میں، سوچ رہا ہے کہ ابھی بھی کہ وہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ کہ میری زندگی بدل گئی ہے، میں تو بندر نچانے والا ایک مداری تھا، تو میں یہ کیسے ہو گیا میرے ساتھ۔ وہ سوچتا ہے کہ میں جن درختوں کے درمیان سے گزر کے یہ میرے سارا عالم میرے ساتھ ہوا ہے، یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے، تو میں جاتا ہوں درختوں میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ میں یہاں سے آتا ہوں، میں واپس جا کے دیکھوں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ وہاں پہ جاتا ہے، انہی درختوں کے بیچ سے دوبارہ گزر جاتا ہے، جس سے لال شہباز قلندر سے منع کیا تھا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ وہ جاتا ہے ان درختوں کے ایک بار پھر جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ چیک کرو، چیک کرتا ہے، واپس دوسری طرف جاتا ہے تو وہی بندر اس کا سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہی اس کی جو ڈھولکی سی ہوتی ہے وہ سامنے پڑی ہوئی ہے، سارا سامان اس کا بکھرا ہوا ہے، سامنے پڑا ہوا ہے۔ ایسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے 5 سے 10 منٹ پہلے یہیں پہ تھا اور یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، رونا دھونا شروع کر دیا اس کے، میں سلطنت یہ وہ مطلب نا اس طرح سے اس نے ریئیکٹ کیا ہے۔ پھر وہ اس بندے کو قلندر کو ڈھونڈنا شروع ہو گیا کہ جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ درختوں کے بیچ مطلب یہ کہ وہ قلندر بادشاہ کو ڈھونڈنا شروع ہو گیا۔ اس نے جب ڈھونڈا ہے تو وہ گیا ہے واپس کہ آپ نے جو ہے نا وہ میں سلطنت، میری ملکہ، میرے بچے، یہ وہ تھا۔ قلندر بادشاہ جو ہے نا وہ مسکرا کر فرماتے ہیں کہ ایک کرتب تم نے مجھے دکھایا تھا، ایک کرتب میں نے تمہیں یہ دکھایا۔